السلام علیکم دوستو، میرا نام کائنات سرفراز ہے اور میں لوگوں کی بھیجی گئی ہارر سٹوری نریٹ کرتی ہوں۔ اور آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ میری اپنی نہیں، یہ کہانی مجھے سدرا نے سنائی تھی۔ اور یقین مانیں کچھ کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس ہو جاتی ہیں۔ سدرا ایک سیدھی اور کم بولنے والی لڑکی ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل لڑکی ہے، نہ اسے ڈرامے کا شوق ہے اور نہ ہی ڈرانی کہانیوں کا۔ جب سدرا نے مجھے یہ کہانی سنائی تو میں نے اس کی آنکھوں میں آج بھی وہ خوف دیکھا تھا جو اس نے برسوں پہلے محسوس کیا تھا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام سدرا ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب ہم بہت چھوٹے تھے۔ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم پھپھو کے پرانے گھر جایا کرتے تھے۔ وہ گھر شہر سے تھوڑا باہر تھا۔ پرانی قسم کی بلند دیواریں اور لوہے کے دروازے، اور اندر جاتے ہی ٹھنڈک سی محسوس ہوتی تھی، چاہے دھوپ کتنی تیز ہی کیوں نہ ہو۔ اس گھر کو دیکھ کر ہی دل پر بوجھ سا آ جاتا تھا، جیسے گھر نہیں کوئی اداس یادیں ہوں۔ پہلی رات ہی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ ہم سب ایک کمرے میں سو رہے تھے اور رات کو بالکل بیچ میں مجھے لگا جیسے کوئی میرے گردن کے پاس سانس لے رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی لیکن کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک کرسی رکھی تھی جو آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، جیسے کسی نے اسے چھو لیا ہو۔ میں ڈر کے مارے چادر تان کر سو گئی۔ صبح پتہ چلا کہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، سب بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ کبھی کھلونے اپنی جگہ بدل لیتے، کبھی رات کو پائل کی ہلکی آوازیں آتی، کبھی سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آواز، اور سب سے عجیب بات، پھپھو کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی، تم بچے ہو، سب وہم ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ گھر کا ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا اور پھپھو نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ اس کمرے کے پاس بھی مت جانا، لیکن بچے کب رکتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کو جب سب سو رہے تھے، ہم چپکے سے اس کمرے کے پاس گئے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور دیوار پر لمبے لمبے ناخنوں کے کھروچنے کے نشان موجود تھے۔ اچانک سے دروازہ زور سے بند ہو گیا اور اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، مگر وہ آواز انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ اس رات میری کزن کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ وہ بار بار کہتا، وہ آنٹی مجھے بلا رہی ہیں، اندھیرے کمرے میں۔ ڈاکٹر نے کہا میڈیکل پرابلم کوئی نہیں ہے، مگر بچہ شاید گھبرا گیا ہے یا کسی چیز سے ڈر گیا ہے۔ محلے کی ایک بوڑھی عورت نے کہا، اس گھر میں رہنا آسان نہیں ہے، یہاں پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تب پتہ چلا کہ سالوں پہلے اس کمرے میں ایک عورت نے خودکشی کی تھی اور اس کی لاش کئی دن بعد ملی تھی۔ اس کے بعد گھر کبھی بھی پرسکون نہیں رہا۔ وہ حادثہ جو سب سے خطرناک تھا وہ پھپھا کے ساتھ ہوا۔ ایک رات پھپھا سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے گر پڑے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ شدید چوٹیں آئیں اور پھپھا پیرالائز ہو گئے۔ ہوش میں آتے ہی پھپھا نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے اس چیز کو دیکھا تھا، وہ سیڑھیوں کے نیچے کھڑی تھی، وہ سایہ مجھے دیکھ رہا تھا، وہ بہت خوفناک تھا۔ میں اسے ڈر کر جب اوپر کی طرف بھاگنے لگا تو میں بہت بری طریقے سے گر پڑا۔ اس دن پہلی بار پھپھا بھی مان گئے کہ اس گھر میں کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ پھپھا کے گرنے کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ پہلے جو چیز صرف ہم بچوں کو محسوس ہوتی تھی، اب وہ ہر شخص کو محسوس ہونے لگی تھی۔ پھپھا جب ہاسپٹل سے گھر آئے تو وہ کم بولتے تھے اور خاموش زیادہ رہنے لگے تھے۔ ان کی آنکھیں اکثر سیڑھیوں کی طرف جمی رہتی تھیں، جیسے وہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں۔ ایک رات میں نے سنا کہ پھپھا نیند میں دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے، وہ ابھی بھی یہاں ہے، مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب پوچھا گیا تو پھپھا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے صرف اتنا کہا، میں نے اسے بالکل قریب سے دیکھا تھا، اس کا چہرہ وہ انسانی نہیں تھا۔
اس حادثے کے بعد گھر کے ہر کونے سے عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خاموشی میں سن رہا ہو۔ پھپھو نے خود ہی فیصلہ کیا کہ اب اس گھر میں ایک اور رات بھی نہیں گزارنی چاہیے۔ کچھ ہی دنوں میں گھر کا سامان اٹھا لیا گیا اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھپھو نے وہ گھر تو چھوڑ دیا، لیکن اس گھر کے واقعات آج بھی ہماری زندگی سے جڑے ہیں، کیونکہ اگر پھپھو نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہوتا تو آج پھپھا اپنے پیروں پر چل رہے ہوتے۔ اس بات کا افسوس ہمیں ہمیشہ رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایک حقیقت پر مبنی ریئل ہارر سٹوری جو مجھے صدرہ نے سنائی تھی۔ اگلی سٹوری کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے کوئی واقعات موجود ہیں تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔